میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک دن، کوئی موضوع ایسا چھڑ گیا کہ اس میں وہ کچھ تھوڑے سے جوش میں آ گئے اور بڑے جوش میں فرمانے لگے کہ میاں ان منتوں کا کیا ہے، یہ منتیں تو یہ میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں، ابھی کوئی دعا مانگ لو دیکھو بھی رب تعالیٰ پوری کر دے گا، تو تم یہ وظیفے کیوں پڑھو، صرف ہمارا نام ہی جپتے رہو وہی بہت ہے، اور پھر ہمارا نام بھی کیوں تم جپو، صرف ہم سے محبت ہی کرتے رہو تو منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مغربی تعلیم کا بڑا زور تھا ذہن پر، وہ مائنڈ بڑا لاجیکل تھا، ہم نے کہا یہ کیا شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا شرک بول رہے ہیں، کہاں وظائف کا پڑھنا، کہاں ایک غیر اللہ سے پیار کرنا، تو وہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہاں سے اٹھ کے گھر آ گیا، عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول جان نماز پہ بیٹھا ہوا، میں اپنی تصویر رولنا کہوں گا، پڑھائی تو کیا کرنی ہم نے، تو دانے ہی پھیر رہا تھا میں تسبیح کے، تو ذہن یکلخ پھر شاہ صاحب کی بات کی طرف چلا گیا، تو پھر وہی ذہن میں ایک سوچ شروع ہوئی کہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کی محبت وظائف سے کیسے بڑھ گئی، اس کا سبسٹیچیوٹ کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑے شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بھی کوئی سال ڈیڑھ سال کے بعد ایک قصہ میں نے پڑھا، جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب اور ان کے خلیفہ ترک پانی پتی صاحب کا، تو یہ معاملہ سارا کھل گیا ایک دم سے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا، تو یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ در حقیقت جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ساری عادات کو اپنانے لگتا ہے لاشعوری طور پہ، اس میں کسی شعوری کوشش کو دخل نہیں ہوتا، انسان اس کی ہر عادت سے پیار کرتا ہے، اور جب ہر عادت سے پیار کرتا ہے، ہر عادت اچھی لگتی ہے تو غیر شعوری طور پہ اسے اپنانے لگتا ہے، تو جب اپنائے گا تو اس کے معمولات بھی اپنائے گئے، اس کا اخلاق بھی اپنایا گیا، تو جب اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا تو آپ نے انڈائریکٹلی ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور جب اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کیا تو رب تک جا پہنچا بندہ۔ تو وہ نقطہ انہوں نے ایک جملے میں کہا تھا جو میں اپنی نالائکی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا،